احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال جنگ کے دوران کام آنے والی ہے کہ جب کوئی دشمن تلوار وغیرہ سے وار کرتا ہے تو آدمی ڈھال اس کے سامنے کر دیتا ہے اور آدمی اپنی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جنگ کے دوران ڈھال کے ساتھ آدمی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے وار سے بچتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی روزہ بھی ڈھال ہے، ڈھال سے بھی آدمی بچتا ہے، یعنی روزہ کی وجہ سے آدمی شیطان سے بچتا ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتا ہے، آدمی جہنم سے بچتا ہے۔ یعنی جس طرح ڈھال جنگ کے دوران دشمن کے وار سے بچاتی ہے، تو ایسے فرمایا کہ روزہ بھی ڈھال ہے اور اس سے آدمی جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، شیطان کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ معلوم یخرقها، جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو اب ڈھال اگر پھٹ جائے تو وہ جنگ کے دوران دشمن کے وار سے کیسے بچائے گی؟ ایسے ہی فرمایا کہ روزہ بھی اس وقت تک بچاتا ہے جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے فرمایا کہ روزہ پھٹ جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی روزہ رکھ کے روزے کی حفاظت نہ کرے، زبان کو غلط استعمال کرتا رہے، تو گویا کہ اس کو روزے کے پورے فائدے حاصل نہیں ہوں گے، روزے کے انوارات و برکات اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی اس کی حفاظت بھی کرے کہ یہ میرا روزہ صحیح طور پر کامیاب رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹتا ہے، تو اس کا مشاہدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہلاک ہو رہی ہیں، ان کا برا حال ہے، کیا وہ روزہ افطار کر دیں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے پاس ایک پیالہ بھیجا، فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس پیالے کے اندر کیا کریں، الٹی کریں۔ تو ان 2 عورتوں نے جب اس میں الٹی کی، کیا کی، تو اس پیالے کے اندر خون، تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا۔ تو وہ عورتیں حیران کہ ہم نے تو گوشت چکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے غیبت کی تھی۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ غیبت کے بارے میں کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جس طرح مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ غیبت کرنے والا تو مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم 2 عورتیں غیبت کرتی رہیں، تو غیبت کرنے کی وجہ سے
یہ پیالے کے اندر تمہاری قے کے اندر خون اور تازہ کھایا ہوا گوشت نکل رہا ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر لوگوں کو دکھلا دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ جب روزہ رکھنے کے بعد آدمی گناہوں کے اندر مشغول ہو جائے، روزے کی حفاظت نہ کرے، تو پھر روزہ آدمی کو بہت تنگ کرتا ہے، روزہ لگتا ہے، یعنی آدمی کی بھوک اور پیاس سے آدمی کا برا حشر ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے بچے، تو پھر بڑے سکون سے آدمی کا دن گزرتا ہے۔ اور کتنے اللہ والے نیک لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، لیکن وہ روزے کی حفاظت کرتے ہیں تو روزہ ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اور کتنے نوجوان طاقتور لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت نہیں کرتے، روزے کو بچاتے نہیں ہیں، زبان کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال۔ تو جب آدمی گناہوں کے اندر پڑ جائے تو پھر روزے کی وجہ سے آدمی کا برا حال ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر روزہ رکھنا، دن گزارنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی حفاظت کی جائے تاکہ دن بھی آسانی سے گزرے اور روزے کے انوارات و برکات بھی آدمی کو حاصل ہوں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خلال کرنے کے لیے کہا کہ تم اپنے دانتوں کے درمیان خلال کرو، تو اس شخص نے خلال کیا تو اس کے دانتوں کے درمیان سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو وہ شخص حیران کہ میں نے تو آج گوشت چکھا ہی نہیں، تو یہ میرے دانتوں کے درمیان سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، تم نے غیبت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر لوگوں کو دکھلا دیا کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ دیکھ لو غیبت کرنے والوں کے دانتوں میں سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ اور غیبت ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا کسی کا تذکرہ کرے اس کی پس پشت، اور ایسے لفظوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے کہ جو لفظ اس کو ناگوار گزریں، یعنی اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کے پس پشت وہ موجود نہیں ہے تو اس کو برے لفظوں کے اندر یاد کیا جائے۔ فرمایا کہ اس چیز کا نام غیبت ہے، اور اس کا تذکرہ ایسے طریقے سے آدمی کر رہا ہے کہ یہ تذکرہ اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو برا لگتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ عیب واقعتاً اس کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تبھی تو غیبت ہے کہ عیب اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ عیب اگر اس کے اندر موجود نہ ہوتا تو پھر یہ غیبت نہیں تھی، پھر تو یہ بہتان تھا۔ کہ وہ عیب اگر اس کے اندر موجود نہ ہوتا پھر تو یہ بہتان تھا، پھر یہ غیبت نہیں تھی۔ اور آج کل ہمیں شیطان یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ تم جو اس کو برے لفظوں میں یاد کر رہے ہو یہ عیب تو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے، میں تو اس کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات شیطان ہمیں سمجھاتا ہے، حالانکہ اگرچہ آدمی اس کے منہ پر بات کہہ سکے اور اگرچہ وہ بات واقعتاً اس کے اندر موجود ہو پھر وہ غیبت ہے، اس لیے کہ اس کو ایسے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسے لفظوں کے ساتھ اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا تو اس کو برے لگتے۔ ایسے ہی ایک قبر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے کو دو وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ایک تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا یہ غیبت کرتا تھا۔
تو معلوم ہوا کہ پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا اور غیبت کرنا یہ عذاب قبر کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقھا، فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یعنی اس وقت تک تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے، شیطان سے یہ روزہ بچائے گا جس وقت تک تم اس کو پھاڑ نہیں دیتے۔ جب تمہاری ڈھال پھٹ گئی تو جس طرح پھٹی ہوئی ڈھال جنگ کے دوران دشمن کے وار سے نہیں بچاتی، تو ویسے ہی تمہارا خراب شدہ روزہ بھی تمہیں پھر عذاب سے نہیں بچائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین